अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने एक मुहावरा सुना होगा, ये तो मेरा जिगर गोशा है, ये तो मेरा जिगरी दोस्त है, ये मेरा जिगरी यार है, ये मेरे दिल का हिस्सा है, ये मेरे जिस्म का कलेजा है। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, ऐसा नहीं, हकीकत है। हम अपने जिस्म के हिस्से को सेहतमंद रखना चाहते हैं। आज एक मैं आपको तिब सेहत का राज बताता हूँ। वो जिस्म का हिस्सा खाएं। गुर्दे सेहतमंद रखना चाहते हैं तो गुर्दे खाएं। जिगर, जिसे कलेजी कहते हैं, सेहतमंद रखना चाहते हैं, कलेजी खाएं। फेफड़े सेहतमंद रखना चाहते हैं, फेफड़े खाएं। जिस्म का जो हिस्सा भी, आप दिमाग सेहतमंद रखना चाहते हैं तो फिर आप छोटे गोश्त का मगज खाएं। आज से हजारों साल पहले कदीम मिस्र ने ग़िज़ायत का भरपूर पावर हाउस बनाया। आखिर ये एहराम मिस्र के इतने बड़े पत्थर मैं आंखों से देख के आया हूं, जिसे आज की दुनिया ने अजूबा करार दिया है, अक्ल दंग है। तो फिर उनको ग़िज़ाएं क्या देते थे? इतना सख्त अमल करने के लिए सख्त ग़िज़ाओं की जरूरत है। हमारे एक पुराने फौजी हैं, कहते हैं हमारे फौज में एक उसूल है, फौजी पांव के बल नहीं चलता, पेट के बल चलता है। उसके पेट में कुछ होगा तो चल सकेगा, पांव के बल नहीं चलता, पेट के बल चलता है। तो कदीम मिस्र में हजारों साल पुराने, मैं आंखों से वो मंजर सारे देख के आया हूं। वो एक भरपूर ग़िज़ा देते थे। उस भरपूर ग़िज़ा का नाम कलेजी है। कलेजी खाएं। और मैं आपको अजीब बात बताऊं, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जानवर ज़बह तो सबसे पहले कलेजी को पका के या भून के खाते थे। इसका तेल निकाला जाता है। इसका तेल मुख्तलिफ मकासद के लिए, बालों की मजबूती के लिए और जिस्म को भरने के लिए, कोई जख्म हो, जल्द की नमी को दूर करने के लिए, और कलेजी ताकत, सेहत और कुव्वत के लिए। असल में जो कलेजी है ना, जिसको हम कलेजी कहते हैं, वो कलेजी नहीं है, वो सारा खून ही खून है। जिस्म के जिस हिस्से में खून की कमी हो, जिस हिस्से में नहीं, जिस उम्र में खून की कमी हो, हामला है, बच्चे हैं, कोई भी है, उन्हें कलेजी खिलाएं। हमारे यहाँ एक साहब थे, वो बताते थे कि कलेजी को लेके सीख पे रखें, उसके जो कतरे गिरे उन कतरों का पानी लेके वो ठंडा करके आंखों में डालें। जिनकी नज़र ख़त्म हो चुकी है, जिनको रात को नज़र नहीं आता, कलेजी उसका बेहतरीन इलाज है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नज़र शाहीन और अकाब जैसी हो, मीलों दूर से नीचे सांप और अपना शिकार देख लेता है, तो आप कलेजी का इस्तेमाल करें और कलेजी को बगैर मसाला लगाए भूने। उसका जो कतरे पानी के गिरते हैं, वो पानी के कतरे जो हैं वो आंखों में डालें और मुसलसल डालें। मिस्री तारीख, बाबिल की, नैनवा की, यूनान की, अरब की पुरानी हजारों सालों तहजीबों में नजरों की ताकत के लिए, नजर को मजबूत करने के लिए, आईसाइट, रात को नजर ना आता उसके लिए, छोटे जानवर की या बड़े जानवर की कलेजी का इस्तेमाल और उसको खाना भी और उसका पानी आंखों में लगाना भी। जितने भी यूनान के हजारों साल पुराने तबीब थे, बादशाह थे, वो आने वाले मेहमान को सबसे पहले कलेजी रखते थे। और कलेजी का इस्तेमाल खून की कमी को, थकावट को, और जहां जिस्म में कहते हैं आरबीसीज, प्लाज्मा, खून की कमी में सुर्ख जर्रात कम है, वहां सेहत के लिए, दिमागी ताकत के लिए, खवातीन के मखसूस मसाइल के लिए बहुत लाजवाब चीज है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया में 190 मिलियन बच्चे स्कूलों में ऐसे हैं और 119 मिलियन ऐसी हैं जिनमें विटामिन ए की कमी है। कलेजी, आयरन, ए टू जेड जितने भी विटामिन, ये हामला के लिए, कमजोरी के लिए, आसाब के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। आप कलेजी को पकाएं, लेकिन मेरी एक दरखास्त है, इसमें बहुत ज्यादा मरच मसाले ना डालें। लहसुन डालें, हल्दी डालें, दही डालें, आलू बुखारा डालें, हल्की मिर्च डालें, और अगर काली मिर्च डाल लें तो बहुत अच्छी बात। और अगर आप कलेजी को चाहते हैं तो इसको सिर्फ सीख पे भून के खा लें, ये और ज्यादा बेहतर है और बहुत लाजवाब है। पुदीना और धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन कलेजी को बेहतर से बेहतर तरीका इससे चम्मच से खाएं,
रोटी से ना खाएं, चम्मच से खाएं। आप चम्मच का इस्तेमाल यानी उसमें आप ज्यादा खा सकेंगे, और अगर आप इस पे हल्का सा लीमू निचोड़ लें तो और बहुत जबरदस्त चीज है। मैंने आपको इसके थोड़े से फायदे बताए हैं, लेकिन जब आप खाएंगे तो आपको इसको बहुत फायदेमंद पाएंगे। आप कलेजी इस्तेमाल करते हुए कोशिश करें सेहतमंद जानवर की कलेजी इस्तेमाल करें। आप ये देखें, ये मेरे सामने कलेजी है, ये देखें, इसको हम क्यों भूले हैं? यही जिगर अगर हमारा खराब हो जाए, फैटी लीवर, जिगर पे चर्बी, लीवर सोराइसिस, जिगर का सरतान या जिगर की कोई भी तकलीफ हो, ये जिगर मेरे सामने है, तो इसके लिए कितने जतन, कितना इलाज, कितना मुआवजा करते हैं, फिर इस जिगर को भूल क्यों जाते हैं? जिसका भी HB हीमोग्लोबिन खत्म हो गया हो, कम हो गया हो, हामला औरतें हों, दूसरे हों, वो कलेजी का इस्तेमाल मुसलसल करें। इसको ज्यादा ना भूनिएगा, मेरा दरखास्त है, ज्यादा मसाले ना डालिएगा, भून भून के इसको खत्म ना कीजिएगा। हल्के मसाले इसको खाएं, चम्मच से खाएं, रोटी से खाएं, चावल पे डाल के खाएं, लेकिन सफेद चावल हो, दूसरे बिरयानी टाइप ना हो, इसको इस्तेमाल करें। खून की कमी के लिए, जिस्म को तवाना बनाने के लिए, जो हादसों की वजह से या किसी तकलीफ की वजह से खून की कमी और खून के सुर्ख जर्रात RBCs, रेड और हीमोग्लोबिन या जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा है जहां खून की सर्कुलेशन नहीं जा रही और वो खुश्क हो रहा है, उसके लिए कलेजी आपकी जिंदगी का साथी है। कलेजी आपकी जिंदगी में आपको बहुत सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए दोस्त है। इंशाअल्लाह आप इसका साथ लें और इसका साथ दें और जरूर इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा थोड़ा खाएं, कलेजी का इस्तेमाल ज्यादा ना खाएं, मुनासिब मिकदार में खाएं। इंशाअल्लाह जिस्म आदी बनेगा और जिस्म को सेहत मिलेगी। कलेजी, कलेजा, दिल, और दिल का ताल्लुक जिगर के साथ है और जिगर को कलेजी कहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जिगर के अमराज बहुत बढ़ रहे हैं, जिगर की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं और जिगर के खतरनाक किस्म के मसाइल हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप इनका रोग का तदारक चाहते हैं, आप चाहते हैं सेहतमंद हो और आप कभी भी किसी ऐसी मर्ज में मुब्तला ना हो, तो कलेजी को अपने घर का हिस्सा बनाएं, अपनी ज़ुबान का जायका बनाएं, अपनी आंखों की ठंडक बनाएं और अपने फ्रिज का हिस्सा ना बनाएं, बल्कि ताज़ा लें और ताज़ा इस्तेमाल करें। मजबूरन फ्रिज में रख सकते हैं। ईद उल जुहा को अमूमन लोग बड़ी ईद कहते हैं, इस्तेमाल करें, अपनी नस्लों को इसका आदी बनाएं, अपने बच्चों और कुर्बानी की जुबानों को इसके कुर्बानी का चखाएं और ज़ायके से शनासाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करें। लेकिन इसमें कुछ अमल किए हमारे असलाफ ने, बड़ों ने, बड़ी बड़ी हस्तियों ने सदियों से। मैं आज आपको कुर्बानी के गोश्त की एक बोटी का अमल बताऊंगा। उससे पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, मेरे कोई भी अमल सबूत के बगैर नहीं होते। मुस्तनद किताबों से सदियों से वो अमल जो सदियों से चले आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मखलूक खुदा को नफ़ा देते हैं और मखलूक खुदा को खैर देते हैं, मखलूक खुदा को फ़ायदा देते हैं। ये मेरे पास गोश्त पड़ा है। ये गोश्त इस वक्त बोटियों में है, आप देख रहे हैं, गोश्त बोटियों में है। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म की बोटी बोटी से बीमारियां, जादू, हसद, आग, लाइलाज मसाइल ख़त्म हो जाए, अगर आप चाहते हैं दौलत, इज्जत, बरकत, सेहत आपके साथ हो, अगर आप चाहते हैं कि नेक जिन्नात से आप दोस्ती करें, क्योंकि ग़िज़ा, गोश्त, खून ये एक नेक जिन्नात की ग़िज़ा भी है। हाँ, वाकई हकीकतन। और जिससे नेक जिन्नात की दोस्ती होती है, बलाएं, मुसीबतें, परेशानियां, आफात टली रहती हैं और वो नेक जिन्नात अल्लाह के हुक्म से उसकी खिदमत और काम करते हैं। जिन्नात कभी भी कैद नहीं होना चाहेंगे, दोस्ती अच्छी होती है। और बेशुमार हमारे पास तारीख के वाक़यात हैं, मौजूदा वाक़यात हैं।
کہ نیک جنات سے دوستی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے معالج اور عاملوں کے چکر نہ لگائیں اور آپ کے گھر میں تکلیفوں کا جو عروج ہے اور رواج ہے یہ ختم ہو جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکون ملے، راحت ملے، عافیت ملے، گھر سے جھگڑے، بیماریاں دور ہو جائیں، آفات ختم ہو جائیں، اگر آپ کا کوئی عضو معطل ہے، اس میں فالج ہے، کوئی عضو ایسا ہے کام نہیں کر رہا، آپ کی بینائی چلی گئی، چلے جانے کا خطرہ، معذور ہیں یا معذور ہونے کا خطرہ، اور اگر آپ کوئی چاہتے ہیں کہ آپ کے کسی عضو کو صحت ملے، آپ کے جسم کے کسی حصے کو صحت ملے، گردے کو، دل کو، پھیپھڑوں کو، پٹھوں کو، اعصاب کو، نظر کو، کانوں کو صحت ملے، تو یہ بوٹی اسی نیت سے کر کے اس کا عمل کریں، اور آپ چاہیں تو سارے جسم کی نیت بھی، اس کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں، اولاد صالح چاہتے ہیں، بے اولادی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور جن کی اولاد ہے وہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں، دلوں کی راحت بنانا چاہتے ہیں، جسم کا سکون بنانا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں، میں اس کے فائدے بتا رہا ہوں، عمل بتاتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں کبھی بخت مقدر نصیب ختم نہ ہو، یہ عرشی فیصلے ہیں، بخت مقدر نصیب فرشی فیصلے نہیں ہیں۔ کتنے لوگ بڑی دولتیں مال چھوڑ کر گئے، خالی ہو گئے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس تنگ دستی ہے اور تنگ دستی ختم ہو جائے، عروج ملے، راحت ملے، سکون ملے، فقر ختم ہو، غربت ختم ہو، یہ عمل آپ کو بتائے گا، ہر سال بتاتا ہوں، سالہ سال سے لوگ کر رہے ہیں، اور سالہ سال سے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے فائدہ ہو رہا، اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ تم نے وہ بوٹی کا عمل کیا، تمہارے جسم کی بوٹی، ہمارا جسم بھی تو بوٹی ہے، گوشت ہے، تمہارے جسم کی بوٹی کو ہم نے چھوڑ دیا، کالی بلاؤں نے، کالی مصیبتوں نے، کالی چیزوں نے، کالی دنیا نے، کالے لوگوں نے، کالے روگوں نے چھوڑ دیا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ یہ گوشت آپ بے زبانوں کو دیں گے، چیل، کوے، کتے، بلیاں، ان کو دیں گے۔ آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خاتون، اس نے صرف پیاسے کتے کو پانی پلایا، رب نے اس کی مغفرت کر دی۔ ایک خاتون نے بلی کو باندھ کے رکھا، مر گئی، اس کو عذاب دے دیا۔ کیا خیال ہے، آپ بے زبانوں کی راحت کا ذریعہ بنیں گے تو آپ کو اللہ پاک عطا نہیں کرے گا۔ اچھا، ضروری نہیں کہ آپ نے قربانی خود کرنی ہے، اگر آپ کی مجبوری ہے، حالات ساتھ نہیں دے رہے، تو قربانی کا گوشت تو آپ کو ملتا ہے، ہدیہ ملتا ہے، کسی ایک بوٹی پہ یہ عمل کر لیں، ایک بوٹی پہ عمل کر لیں، اور آپ پہلے دن کر لیں عمل قربانی کے، دوسرے دن کر لیں، تیسرے دن کر لیں۔ یہ عمل ہماری ثبوت کے ساتھ مستند کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آئے ہم ایک گوشت کی بوٹی لیتے ہیں، یہ میرے سامنے گوشت کی بوٹی ہے، اور اس کا عمل شروع کرتے ہیں، اس کا عمل شروع کرتے ہیں۔ اور اس کا عمل کیا ہے؟ یہ اس کا عمل اللہ پاک جل شانہ کا نام ہے یا شہید ہو۔ کیا نام ہے؟ یا شہید ہو۔ ایک راز کی بات بتاؤں، جتنا یقین کے ساتھ عمل کریں گے، جذبے کے ساتھ عمل کریں گے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ عمل کریں گے، اللہ کے خزانوں سے اتنا پائیں گے۔ شک عمل کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے، وسوسہ عمل کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے۔ پانے والا پاتا ہے یقین کی بنیاد پہ۔ اول آخر 3 بار درود پاک، اور ہم نے پڑھنا ہے 313 بار یا شہید ہو۔ اللہ پاک کا مبارک نام ہے، اور اللہ پاک کا مستند مبارک اور سعادت مند نام ہے یا شہید ہو۔ ہم چند بار پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو اپنے عمل میں شامل کرنا ہے، ڈوب کے، دھیان سے، توجہ سے۔ اور ایک آپ بات کہنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا، اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے، اللہ کا نام اللہ کے نام کے سچے جذبے کے ساتھ، اللہ کا نام اللہ کے نام کی سچے یقین کے ساتھ یا شہید ہو پڑھنا ہے۔ یا شہید ہو، 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 اللہ کے نام، اللہ کا نام، اللہ کے نام کے سچے جذبے کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر اس گوشت کو، اس کے بعد پھر اس گوشت کو، اس کے ٹکڑے کو
آپ کہیں صاف جگہ پہ رکھ دیں، آپ کہیں صاف جگہ پہ رکھ دیں تاکہ اللہ کی بے زبان مخلوق جو ہے اس کو کھا لے۔ اس یا شہیدوں کے عمل کیے ہوئے گوشت کو خود نہیں کھانا، کسی صاف جگہ پہ، کسی کھلی جگہ پہ اللہ کی مخلوق کو دے دیں، وہ اللہ کی مخلوق کھائیں۔ بد دعائیں بھی ملتی ہیں، مخلوق خدا بے زبان دعائیں بھی دیتے ہیں، انشاءاللہ دعائیں دیں گے اور بہت طاقتور دعائیں دیں گے اور بہت طاقتور دعائیں گے، اور آپ حیران ہوں گے نیک جنات دوست بن جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جو ہڈیاں آپ استعمال کرتے ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے ان ہڈیوں پہ پھر سے غذا لگتی ہے، ان کو صاف جگہوں پہ رکھیں۔ کئی گھروں میں جنات کے طوفان اور جنات کی بربادیاں تھیں۔ میں نے انہیں کہا جو ہڈیاں آپ گوشت کھاتے ہیں، مرغی ہے یا چھوٹا بڑا گوشت ہے، اس کی ہڈیاں محفوظ جگہ پہ اس نیت سے رکھیں کہ میرے آقا کا فرمان ہے، اور انشاءاللہ تعالی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آئیں یہ عمل اپنی زندگی میں شامل کریں، یہ عمل اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آپ کی زندگی میں یہ عمل ایسا طاقتور عمل ہوگا کہ آپ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے۔ چھوٹا سا عمل، مستند عمل، عید کے 3 دنوں میں کسی وقت کر لیں، گھر کا کوئی ایک فرد کر لے، سارے گھر کی نیت کر کے کر لیں۔ جتنا زندگی میں اس عمل کو طاقت اور تاثیر دیں گے، توجہ دیں گے، دھیان دیں گے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور سونے کی ڈلیاں ہیں، یہ گوشت نہیں ہے، یہ سونے کی ڈلیاں ہیں، اور پھر آپ ساری عمر انشاءاللہ رزق، سکون، چین، راحت کی سونے کی ڈلیوں میں لوٹ پوٹ ہوں گے۔ دیر نہ کیجیے گا، عید کے چند لمحے باقی، چند دن باقی، اور انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ آئیں ابتدا بھی کرتے ہیں، توجہ بھی کرتے ہیں، اور دوسروں کو بہت زیادہ بتاتے ہیں۔ جو خیر کو پھیلاتا ہے، خیر اس کے گھر میں دروازے کھٹکھٹاتی نہیں، توڑ کے آتی ہے، اور اس کائنات کا چھاؤں ڈال دیتی ہے۔ اور جس کے گھر میں خیر آتی ہے، دکھ، بیماریاں، تکلیفیں اور نقصانات، پریشانیاں، ناکامیاں اس گھر سے چلی جاتی ہیں۔ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو لائک اور ترمذی کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان عید الاضحیٰ کے دن کوئی ایسی نیکی کرتا جو اللہ کو خون بہانے سے زیادہ پسند، یعنی قربانی، اور یہ قربانی قیامت میں سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو، خوش دلی سے۔ اور لکھا ہے کہ حضرت احمد بن اسحاق فرماتے ہیں میرا بھائی باوجود غربت رضا الہی کی نیت سے ہر سال عید الاضحیٰ میں قربانی کیا کرتا تھا۔ انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت بپا ہے، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میرا بھائی بھی نکلا گھوڑے پر سوار، اور گھوڑے بھی تھے ان کے ساتھ۔ میں نے پوچھا بھائی آپ کے ساتھ کیا معاملہ؟ فرمایا اللہ پاک نے کسی ایک غریب سائل بڑھیا کو میں نے 1 درہم دیا تھا، میرے اللہ نے قبول فرمایا، اور اس کی وجہ سے میری بخشش ہوئی۔ تو میں نے پوچھا یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ فرمایا میری عید الاضحیٰ کی قربانی ہے جس پہ میں سوار ہوں، اور میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ؟ کہا جنت میں جانے کا ارادہ، اور یوں وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ قربانی کرنے والوں کو قربانی کے جانوروں کے ہر بال کے بدلے میں، ایک اور روایت ہے، نیکی ملتی ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے۔ اور اگلی روایت میرے آقا نے فرمایا جس نے خوش دلی سے ثواب کی نیت سے قربانی کی، وہ جہنم کے درمیان سے ایسے کہ اس کے درمیان میں حجاب اور پردہ آ جائے گا۔ اور آقا نے فرمایا اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہے، کیونکہ جب اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ امت کو سمجھانے کے لیے یہ روایت ہے۔ آئیں آج کلمہ پڑھ کے ان ہستیوں کو جنہوں نے ساری زندگی قربانیاں کی، انبیاء، اہل بیت، صحابہ، اولیاء، صالحین، نیک لوگ، حجاج کرام، پوری دنیا میں رہنے والے، ان کو ان کی قربانیوں کے وسیلے سے آج دعا مانگیں گے، اور ان کو پڑھ کے ہدیہ دیں پہلے کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آج کے ہمارے خفیہ اسم اعظم، مخفی اسم اعظم ہیں یا مجیدو یا شہیدو، یا مجیدو یا شہیدو، یا مجیدو یا شہیدو، یا مجیدو یا شہیدو،
یا مجید یا شہید، یا مجید یا شہید۔ دعا سے پہلے اور آج کے عمل کے اختتام سے پہلے عرض کروں گا، جو رقم آپ نے جمع کی ہے اس کو بہت اہتمام سے بے زبانوں کو اس کی غذا دیں۔ شکر، چاول، باجرہ، گوشت، جو بھی بے زبان ہے اس کرنسی کو، نوٹ کو جسم پر پھیریں گے، ناف سے اوپر، اور بے زبانوں کو ہدیہ دیں گے۔ ان 10 دنوں میں مانگی جانے والی جتنی بھی دعائیں ہیں، آج کی دعا اختتامی دعا ہے۔ اور ایک بات اور ذہن نشین رکھیے گا، عید کی نماز کے بعد اگر ناخن کاٹ کر اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، ایک تسبیح ہاتھ پاؤں کے، اور اس کو بعد دفن کر دیں، تو سارے مسائل، ساری بیماریاں، سارے دکھ، جادو، جنات دفن ہو جائیں گے۔ آج کی ہماری دعا اور مقبول دعا، اللہ سے چند چیزیں مانگیں گے۔ آئیں ہم مانگتے ہیں اور بہت توجہ سے مانگتے ہیں اور بہت دل کی کیفیتوں، دل کی گہرائیوں سے مانگتے ہیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پروردگار عالم، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ محض اپنے کرم اور فضل سے، محض اپنی عطا اور شفقت سے قبول فرما لے۔ اے اللہ، اب سے پہلے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں، اور ہم سے پہلے جتنے تیرے نیک بندوں نے دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں، اور جتنی تیری نیک بندیوں نے دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں، اے اللہ ساری دعائیں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ کسی دعا کو رد نہ فرما۔ اگر ہماری پیشانی پہ کوئی ایسی چیز لکھی ہے جس کی وجہ سے دعائیں رد ہوتی ہیں، ہم پہلے معافی مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں۔ ہماری ہر دعا کو قبول فرما، ہماری ہر دعا کو قبول فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری ناکامیاں دور فرما، ذلت، علت اور قلت سے بچا، سچی راہوں کا سچا راہی بنا۔ اے اللہ، یہ ہاتھ خالی ہیں، یہ کشکول خالی ہیں، ان کو بھر دے اپنے فضل اور کرم سے، اپنی رحمت سے۔ جو اب سے پہلے مانگا وہ بھی دے دے، جو اب مانگا وہ بھی عطا کر دے، اس کے بعد جو مانگیں گے وہ بھی اپنی راہوں سے، اپنے فضل اور کرم سے عطا کر دے۔ اے اللہ، ہماری ہر دعا کو قبول کر لے، محبوب بنا دے، مقبول بنا دے۔ ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری ناکامیاں دور فرما۔ یا اللہ، دنیا میں جو تیرا بندہ بندے بیٹھے اپنے درد کو بیان کر رہے، اپنے غم کو بیان کر رہے، اپنی حاجتوں کو بیان کر رہے،